الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا ومولانا وسندنا وقرة عيوننا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. آج پہلی مرتبہ آپ سے اس انداز میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. میری کوشش یہ ہوگی کہ چند منٹ کے اندر آپ سے کچھ وہ بنیادی باتیں جو سیرت النبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو سب سے بنیادی اور اہم پوائنٹس ہیں، میں اس انداز میں آپ کے سامنے اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے قلب و جگر میں وہ بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے، اور آپ جب دنیا سے جائیں تو وہی بنیادی باتیں اپنی نئی نسل کے دل و دماغ میں پیوست کر کے جائیں. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانی تاریخ کا، پوری ہیومن ہسٹری کا آپ نے سب سے بڑا انقلاب اس دنیا میں پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے. اور ایسے دور میں، جس دور کے بارے میں جو غیر اسلام کو نہ ماننے والے جو رائٹرز ہیں، مورخین ہیں، ان سب نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا میں اگر واقعی میں کسی نے تاریخ کے سب سے بدترین دور میں تاریخ کا سب سے اچھا انقلاب، ریولوشن، پریورتن اگر کسی نے اس دھرتی پر قائم کیا ہے تو وہ بھی اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ صرف وہ ایک شخصیت ہے جس کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی. یہ ان کے الفاظ ہیں. آپ حوالے دیں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، ورنہ بہت سارے حوالے ہیں جو موجود ہیں، غیروں کی کتابیں ہیں، ایک لمبی فہرست ہے. وہ چاہے حضور کا ماننے والا ہو اور چاہے آپ سے دشمنی بھی کرنے والا. ایچ جی ویلز یہ کرسچن رائٹر ہے
اور سخت دشمنی رکھتا ہے، اسلام سے بھی، قرآن سے بھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، لیکن اس نے بھی اپنی کتاب میں صاف اس نے کہا ہے کہ میں ایک چیز کے ماننے پر مجبور ہوں جس کو میں چھپا نہیں سکتا ہوں، کیونکہ مجھے تاریخ معاف نہیں کرے گی اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ دنیا میں آئے تو بہت سے لوگ پریم، محبت، بھائی چارہ، مساوات، ان سب چیزوں کو قائم کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی نے پریکٹیکل انداز میں، عملی شکل میں اگر کسی نے اتنا بڑا چینج اور اتنا بڑا انقلاب برپا کیا ہے تو میں ان کو نہ ماننے کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ صرف وہ ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، اور وہ ہستی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ آخر بنیاد کیا تھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کون سی وہ بنیاد تھی جس نے اتنے بدترین ماحول کو ایسا خوبصورت ماحول بنایا ہے کہ تاریخ میں ایسی نظیر نہیں ملتی۔ ایک طرف آپ کی آمد ناز سے پہلے، دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے، اسی سوسائٹی جس کو لوگ مکے کی سرزمین سے جانتے تھے، عرب کی سرزمین سے جانتے تھے، جس کی حالت قرآن کے مطابق وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ اے لوگوں تم اپنے گندے کرتوت کی وجہ سے جہنم کے بالکل کنارے پہنچ چکے تھے۔ اور بقول الطاف حالی، الطاف حسین حالی کے کہ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہوں جنگل میں بے باک جیسے، ایسے خونخوار، ایسے وحشی، ایسے تہذیب و تمدن سے دور قسم کے افراد۔ لیکن جب آپ کی آمد ناز ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ ان کے اندر بنیادی کچھ چیزوں پر جب آپ ان کو اٹھانا شروع کرتے ہیں تو وہی افراد کائنات انسانی کے ایسے اعلیٰ معیار پر پہنچتے ہیں کہ اب ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلام آ رہا ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا ہے۔ ایک منٹ پیچھے کی دو میں ہمیں یہ بیٹھ جائیں، تو یہ بہت اچھی چیز نہیں ہے، یہ پیچھے جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں بیٹھ جاؤ بھائی، اچھی چیز نہیں، بیٹھ جاؤ بھائی، پیچھے کے حضرات بھی تشریف رکھیں، بیٹھ جاؤ بھائی۔ اور اس کے بعد جو ہے دعا سے پہلے ماشاءاللہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو تبرک کا بھی انتظام ہے، کوئی یوں بیٹھے گا، کہنے کہ بھائی آپ کو نیچے یہی جو ہے سب کو صفوں میں تبرک کا انتظام ساتھیوں نے کر رکھا ہے الحمدللہ، وہی رہے گا، اور اس لیے سارے ساتھی یہاں بیٹھے، وہ جو پیچھے گھوم رہے ہیں بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے یہ بھی بیٹھ جائیں، ادھر ادھر جو ہے چلت پرت نہ کریں، اس سے جو ہے اچھی یعنی نظام میں خلل پڑ رہا ہے، بیٹھ جائے سب ساتھی۔ تشریف رکھیں، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تشریف رکھیں، بہت مبارک۔ اتنا بڑا چینج اور اتنی بڑی تبدیلی اور اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا پریورتن، اتنا بڑا ریولوشن آخر کیسے ہوا یہ ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ مسلمانوں کی تعداد اس روئے زمین پر کروڑوں سے بھی متجاوز ہو رہی ہے۔ صرف آپ کی سرزمین ہند میں تقریباً کچھ اگر زیادہ نہیں بہت کم کر کے کہا جائے تو بھی 25 کروڑ کے کم سے کم 25 کروڑ کی آبادی ہندوستان کے اندر آباد ہے، اور اس کے باوجود سب سے بدترین حالت اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ آپ بتائیں نا، کس کی ہے بھائی؟ مسلمانوں کی، جس کے پاس دنیا کی ایک عملی تاریخ ہو، جس کی شہادت، جس کی گواہی ہم نہیں غیر دیتے ہوں، اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ وہی قوم دنیا کے نقشے میں سب سے نیچے چلی گئی ہے؟ اگر ہم نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو میرے عزیز بھائیوں، خدا کی قسم، پھر
ہمارے ان جلسوں سے اور ہمارے جلسوں کے اندر زوردار نعرے لگا لینے سے اور زوردار خوب اچھے انداز میں دھواندار تقریر کر دینے سے کبھی بھی قوموں میں انقلاب نہیں آیا کرتا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ تقریر سے انقلاب آتا ہے؟ تقریر ایک رخ دینے کے لیے ہے، اور اگر اس رخ پر عمل نہیں کیا گیا تو کبھی بھی تقریروں سے انقلاب نہ ماضی میں آیا ہے نہ کبھی مستقبل میں آئے گا۔ اگر تقریر سے انقلاب آتا ہوتا تو اس کائنات کے اندر سب سے اچھی تقریر کرنے والے، سب سے اچھا خطاب کرنے والے، جن کی شہادت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ ہم سب کی دلوں کی دھڑکن، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا سرور، تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ سے اچھی تقریر کون کر سکتا تھا؟ آپ نے خود فرمایا انا افصح العرب، کہ میں پورے عرب میں سب سے بہترین اور سب سے فصیح تقریر کرنے والا ہوں۔ اور جس وقت آپ نے یہ بات کہی تھی، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں، پوری دنیا میں اگر زبان تھی کسی کے پاس، بولنے کا ملکہ تھا کسی کے پاس، مہارت تھی کسی کے پاس، تو وہ صرف اہل عرب تھے۔ وہ پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے جو بول نہ سکے، جس کی زبان صاف نہ ہو۔ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے۔ عرب کا مطلب یہ ہے کہ جس کی زبان بہت ہی اچھی اور خوبصورت ہو۔ اس میں بھی سب سے بہترین زبان بولنے والی ذات اللہ کے لاڈلے اور پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن کیا آپ نے صرف تقریر پر بھروسہ کیا؟ آپ خود بتائیں نا، آپ نے خالی تقریریں کی، خالی بیان کیے، خالی نعرے لگوائے، خالی سبحان اللہ سے محفل کو گنوا دیا؟ کہیں نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ نے لوگوں سے کہا کہ صلو، نماز پڑھو، تو اس ذات کا حال یہ تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ لوگ آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کی طرف سے بخشے بخشائے معصوم ہیں، آپ اتنی لمبی رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ فرمایا کرتے تھے اس شکرانے میں کہ اس رب نے میرا اتنے بڑے کام کے لیے انتخاب فرمایا۔ اگر آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے تم پر فرض ہیں، تو اس ذات کا حال یہ تھا کہ رمضان کو چھوڑ کر ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے، دوشنبہ کا روزہ، جمعرات کا روزہ، شعبان کا روزہ، نہ جانے کتنے روزے نفلی آپ رکھا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ ایسا زبردست انقلابی نبی ہوتے ہوئے، ایسے زبردست چیلنجنگ بک ہوتے ہوئے، جو پوری انسانیت کے لیے لاسٹ گائیڈ بک ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، آج آخر یہ امت ذلت کے دہانے پر کیوں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اسے حل کرنا پڑے گا۔ ورنہ تقریریں کرتے کرتے ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی، ہماری نسلوں کی زندگی کی شام ہو جائے گی، نہ جانے کتنی شامیں ہو گئی ہیں، آنے والی پیڑھیوں کی بھی شام ہو جائے گی، لیکن شاید امت میں کوئی انقلاب برپا نہ ہو سکے۔ اس لیے میں صرف ان پوائنٹ پر جس کے ذریعے سے انقلاب آیا کرتا ہے وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس امید میں کہ انشاءاللہ آج ہی سے وہ کام آپ شروع کر دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پیچھے سے پیچھے آواز نہیں آ رہی، کریں گے سب لوگ انشاءاللہ؟ وہ ایسے آسان کام ہیں، ایسے بنیادی کام ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں نہیں کر سکتا، میں آپ کی چلنے کی تشکیل نہیں کروں گا، میں آپ کی سال کی تشکیل نہیں کروں گا، 4 مہینے کی تشکیل نہیں کروں گا۔ وہ کام آپ سے کہوں گا جو ہمارا بنیادی کام ہے، بنیادی کام ہے، اور جس کے ذریعے سے انقلاب آیا کرتا ہے۔ پوری دنیا میں انقلاب آنے کی وجہ صرف 3 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لوگوں میں صرف ان 3 جذبات کے ذریعے سے انقلاب برپا فرمایا۔ سب سے پہلی چیز، ان بگڑے ہوئے انسانوں میں جن کے بارے میں ابھی آپ نے سنا
جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی ان میں بھی سدھار ہو سکتا ہے، کبھی یہ بھی نیک ہو سکتے ہیں، ایسے نیک بنے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رب کائنات ان کی تعریف کر رہا ہے، کتنے مبارک، کتنے اچھے لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کو روک کر دوسروں کی ضرورت کا انتظام کرتے ہیں۔ چینجنگ کیسے آئی؟ سوال یہ ہے۔ چینجنگ 3 طرح کے جذبات پیدا کرنے سے آئی، اور وہی جذبات جب سے اس امت کے اندر کمزور پڑے ہیں میرے عزیز بھائیوں، اسی دن سے ہم ذلت کا شکار ہیں، اور ذلت ہوتے ہوتے آج اس قدار پر پہنچ گئے ہیں کہ سب سے نیچے ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا جذبہ، سب سے پہلی فکری چینجنگ، آئیڈیالوجیکل چینجنگ، سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ انہی لوگوں میں آپ نے ایک وحدہ لا شریک لہ کا ایسا تصور، ایسا عشق خدا، ایسا عشق الہی، اور ایسی اللہ کی عظمت و بڑائی اور کبریائی کہ آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ اگر میں نے دنیا میں میں نے غلط کام کیا، کسی پر زیادتی کی، کسی پر ظلم کیا، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی کیمرہ مجھے ریکارڈ نہ کر رہا ہو، لیکن جس ذات کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے میں اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ وہ بنیادی تصور تھا جو آپ نے اس وقت ان لوگوں میں پیدا کیا جو دنیا کے سب سے بگڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن جب آپ نے یہ حق کی آواز لگائی، بہت تکلیفوں کے دور سے آپ کو گزرنا پڑا۔ وہ تکلیفوں کا منظر آج بھی جب سیرت پڑھو تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، دل پگھل جاتا ہے، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کائنات کی وہ ہستی جس کے لیے چاند کو بنایا گیا، سورج کو بنایا گیا، آسمان کو بنایا گیا، زمین کو بنایا گیا، پھولوں کو بنایا گیا، خدا کی قسم اگر اس کائنات کے اندر کچھ بھی ہے تو وہ صرف میرے آقا کی وجہ سے، چاند کی چاندنی ہے تو آقا کی روشنی کی وجہ سے، پھولوں میں مہک ہے تو آقا کے بدن کی آنے والی خوشبو کی وجہ سے، چڑیوں میں چہک ہے تو آقا کی وجہ سے، پوری کائنات سجائی گئی صرف اسی ذات کی وجہ سے۔ لیکن اس پیغام حق کے لیے، اس فکری، دماغی، قلبی، ضمیر کی، خیال کی تبدیلی کے لیے اسے سخت مرحلے سے گزرنا پڑا۔ آپ خود فرماتے ہیں، ایک صحابی منیب ازدی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے آپ کو اس زمانے میں جب وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ یہ پیغام حق لے کر نکلتے تھے تو کوئی آپ کے اوپر کوڑا ڈال دیتا تھا، کوئی نعوذ باللہ آپ کے چہرے اقدس پر تھوک دیتا تھا، کوئی آپ کو مارنے کے لیے آ جاتا تھا، پورا دن یہ حق کی آواز لگاتے رہتے تھے۔ جب آپ تشریف لاتے تھے تو دھول سے بالکل اٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ایک مرتبہ آپ تشریف لائے، اوپر سے لے کے نیچے تک دھول، اور جب آپ آئے تو آپ کی ایک بچی گھر سے پانی کا ایک بڑا ڈول لے کر آئی، اس نے آپ کے ہاتھ پیر دھلائے، آپ نے دیکھا کہ بچی کی آنکھ میں آنسو ہیں، آپ نے تسلی دی کہ بیٹی رو مت، اللہ تمہارے باپ کے لائے ہوئے دین کو غالب کر کے رہے گا۔ لیکن آپ رکے نہیں، آپ وہ فکر، وہ دماغی چینجنگ، فکر اور نظریے کی تبدیلی کا آپ کام کرتے رہے، اور یہ تصور، یہ خیالات بٹھاتے رہے۔ اس کی وجہ سے وہ مکے کی سوسائٹی جب تبدیل ہوئی ہے میرے عزیز بھائیوں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، وہی لوگ پھر اتنی زبردست اندرونی طاقت لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ رومن امپائر، پرشین امپائر، دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکراتے ہیں اور اپنی نگاہوں میں دنیا کے بادشاہوں کو بے حقیر، اور دنیا کے بادشاہوں کو بالکل ذلیل، اور دنیا کے بادشاہوں کو فقیر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کے دل میں اس خدائے وحدہ لا شریک لہ کا جلال، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا سکہ بیٹھ جائے، دنیا کے سامنے اس کی حیثیت مکے سے زیادہ نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایک
تبدیلی آپ نے جذبہ ایمانی کی فرمائی، فکر ایمانی کی، ان کا خیال، ان کا سوچنے کا انداز، ان کا نظریہ، ان کے بنیادی تھاٹس آپ نے ایسے چینج فرمائے کہ وہ ہر بات میں یہ سوچتے تھے کہ مجھے اس دنیا میں اتنی پاک و صاف زندگی گزارنا ہے کہ میرے اوپر بوجھ نہ ہو، میرے اوپر کسی کے ظلم کا، کسی کو ستانے کا، کسی کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے کا، کسی کی غیبت کرنے کا میرے اوپر کوئی بوجھ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے جواب اس رب کے پاس دینا ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ دوسری جو فکر آپ نے تبدیل فرمائی، اس جذبہ ایمانی کے بعد آپ نے ایک اور جذبہ پیدا فرمایا ان لوگوں کے اندر، وہ تھا عشق رسول اور جذبہ اطاعت رسول۔ آقا سے آخری درجے کی محبت، وارفتگی، اندر سے تعلق، سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ، اور مکمل اطاعت کے ساتھ، مکمل فرما برداری کے ساتھ آپ نے کہہ دیا کہ بس تمہیں جانا ہے تو جانا ہے، جان کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور اس حد تک اطاعت کہ ایک مرتبہ صرف آپ نے فرمایا، مجلس کے اندر منبر سے آپ نے فرمایا اجلسو، کچھ لوگ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود مسجد کے باہر تھے، ان کے کانوں سے آواز ٹکرائی تو وہ وہی زمین پر بیٹھ گئے۔ آقا کے حکم دینے کے بعد پھر اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ صاحب ہم کریں یا نہ کریں۔ یہ میرا بیان نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے جو میں نے شروع میں پڑھا ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی ایمان والے مرد، کسی ایمان والی اللہ کی بندی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ کریں یا نہ کریں، بلکہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا آرڈر اور حکم دے دیں۔ دوسری آیت میں کہا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے آپ کے رب کی، ہرگز یہ صحیح اور سچے صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں جب تک یہ آپ کی باتوں کے سامنے ایسے اپنا سر نہ جھکا دیں کہ ان کے دل میں ذرہ برابر کوئی سوال بھی نہ ہو کہ آخر یہ حکم ہمیں کیوں دیا گیا ہے۔ بس آقا کا حکم ہے اور عاشق رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے کہ میرے آقا کا حکم ہے، میری پیشانی حاضر ہے، اس حکم کے سامنے میں سرتابی نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی آقا کے حکم کو یہ سوچ کر کہ اس میں میرا فائدہ ہے یا نقصان ذرا سے بھی ٹال مٹول کرے گا، خدا کی قسم اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے۔ یہ کیسے مانا جائے کہ ہم محبت بھی کریں اور اس کی نافرمانی بھی کریں؟ ایسا ہوتا ہے کہیں؟ آپ کی کوئی ایسی شریک حیات جس سے آپ بہت پیار کرتے ہوں، یا کوئی آپ کا جگری دوست جس سے آپ بہت محبت کرتے ہوں، وہ جب حکم دیتا ہے تو آپ فوراً اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں۔ ارے میرے عزیز بھائیوں، دنیا کی ساری محبتیں پیروں کے نیچے ہیں، آقا کی محبت کے سامنے دنیا کے سارے عشق مٹی میں ملا دینے کے لائق ہیں۔ عشق رسول اور چراغ عشق رسول کے سامنے جس دل میں عشق رسول کا چراغ روشن ہو، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، بس جیسے ہی آقا کا حکم ہوتا ہے وہ اپنی فوراً گردن جھکا دیتا ہے۔ دوسرا آپ نے جو جذبہ فرمایا وہ آپ نے اپنی امت کے اندر ایسا جذبہ فرمایا
کہ بچے بچے آقا کے اشاروں پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے. کسی بچے کے اندر بھی اس وقت کے کسی بچے کے اندر اتنا برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی کہ آقا کی شان میں کوئی گستاخی ہو, آقا کی کوئی نافرمانی ہو اور وہ بچہ برداشت کر لے. بخاری کی ایک روایت ہے دو چھوٹے چھوٹے بچوں کی, حضرت معاذ ابن عفرا اور معوذ ابن عفرا. وہ میدان جنگ میں ہیں اور دونوں اس ارادے سے نکلے کہ ابو جہل ملعون کا آج کام تمام کرنا ہے. تو وہ جانتے نہیں تھی کون ہے یہ ملعون کمبخت کمینہ, یہ کون ہے جو آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے آ کر پہلے ایک بچے نے پوچھا, یا عمی اتعرف ابا جہل, چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے ماذا تفعل بھی, تم آخر کیا کرو گے اس کا؟ سلام ہو اس بچے پر, بے شمار رحمتیں ہوں اس بچے پر, اور اس سے زیادہ لاکھوں سلامتی ہوں اس ماں پر جس ماں نے عشق رسول کا چراغ اس چھوٹے سے معصوم بچے کے دل میں روشن کیا تھا. اس نے فوراً جواب دیا, انی سمعت انہ یسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چچا جان میں نے سنا ہے کہ وہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. واللہ انی لاقسم ان اقتلہ او اموت دونہ, بخدا چچا جان میں نے اللہ کی قسم کھائی ہے یا تو میں اس کو صفِ ہستی سے مٹا کر رہوں گا یا میں اپنی جان قربان کر دوں گا, لیکن آقا کی شان میں گستاخی کو میں برداشت نہیں کر سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس بچے کی ماں نے اس کے دل میں عشق رسول کا وہ چراغ روشن کیا کہ آقا کی ذرہ برابر توہین برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس چھوٹے سے بچے کا سوال پورا ہی ہوا تھا کہ ایک اور آیا, اس کا چھوٹا بھائی آیا, وہ پھر سوال کر رہا, اتعرف ابا جہل, کہ چچا جان آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو میں نے اس سے بھی پوچھا کہ بیٹے تم کیا کرو گے؟ اس نے بھی عین بالکل سیم اس نے وہی جواب دیا. تو اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ سامنے سے وہ ملعون گزرا, میں نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو تمہارا مقصود سامنے جا رہا ہے. وہ دونوں بچے تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکے, چھوٹے تھے, تلوار وہاں تک پہنچ نہیں سکتی تھی, بہت دانش مندی سے کام کیا. ایک نے بڑھ کر گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا, وہ جیسے ہی گرا دوسرے نے فوراً اس کی گردن پر وار کیا اور دونوں نے اپنا کام کر کے خوشی خوشی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور جیسے ہمارے بچے کسی کمپٹیشن کو بیٹ کرتے ہوں اور ایوارڈ لے کر آتے ہوں کہ امی جان یہ دیکھیے میں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے, وہ دونوں بچے خوشی خوشی آقا کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ انا اقتلہ. ان میں سے ہر ایک کہتے یا رسول اللہ میں نے اس کو ختم کیا ہے, میں نے اسے ختم کیا ہے. حضور نے جب دونوں کی یہ انداز دیکھا کہا اچھا لاؤ اپنی اپنی تلواریں دکھاؤ. جب تلواریں دکھائیں تو دونوں پر خون کا اثر تھا. آپ نے فرمایا تم دونوں نے اس کا کام تمام کیا ہے. میرے عزیز بھائیوں, آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی کے ساتھ سوچئے, کیا ہمارے بچوں کے اندر عشق رسول کا یہ چراغ روشن ہے؟ یہ دوسری چیز ہے جو اس وقت کے لوگوں میں پیدا کی گئی تھی. اور تیسرا اور آخری پوائنٹ وہ بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں ایک بات ایک جذبہ یہ پیدا کیا گیا کہ اندر سے یہ بات, اندر سے یہ ولولہ, اندر سے یہ جذبہ کہ کس طرح میرے آقا کا لایا ہوا دین پوری دنیا کے اندر زندہ ہو جائے. وہ جب اس ولولے کے ساتھ کسی ملک کا رخ کرتے تھے تو ملک پلٹ جایا کرتے تھے. اور ان تین جذبوں کے ساتھ انہوں نے جس ملک کا رخ کیا ہے, آپ تاریخ پڑھیں, صرف ملک نہیں بدلا ہے, ملک کی تہذیب بدل گئی, ملک کا تمدن بدل گیا, ملک کا کلچر بدل گیا, حتیٰ کہ ان ملکوں کی زبان تک بدل گئی. اور وہ انقلاب 700 سال تک اس امت کے اوپر رہا. لیکن 700 سال کے بعد اس امت نے جب سے اپنے یہ تینوں جذبات کمزور کیے ہیں, اس کے بعد سے اس امت کا زوال شروع ہوا ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, میں آج کی اس مجلس میں سیرت النبی کے اس اجلاس کے موقع پر
آپ سے صرف بنیادی 2 کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر آپ یہ 2 کام کر لیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خود اپنے اندر بھی اور اپنے بچوں کے اندر ایسے بہترین جذبات پیدا ہوں گے کہ مستقبل میں جو خطرات ہیں اس وقت ہماری نئی نسل کے لیے، ہمارے بچے ان خطرات سے محفوظ ہو جائیں گے. 2 کام صرف کرنا ہے. پہلا کام یہ کرنا ہے، ہم سب کو، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اور جن کو بھی اللہ نے کسی بھی حیثیت سے ذمہ دار بنایا ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی والد ہے، کوئی دادا ہے، کوئی پھپھا ہے، کوئی خالو ہے، کوئی ماموں ہے، جس کی بھی ایک فیملی ہے، وہ روزانہ اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے ایک کام پابندی کے ساتھ یہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو آدھا گھنٹہ کم سے کم لے کر بیٹھیں. کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان بچوں کے سامنے اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کا جلال، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کی حدیثیں، ایک ایک چیز اس انداز میں بچوں کے سامنے رکھی جائے کہ بچوں کا کانسیپٹ بالکل کلیئر اور صاف ہو. اگر پابندی سے آپ نے یہ کام کیا، میں ضمانت دیتا ہوں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر انشاءاللہ مستقبل میں اگر کوئی فتنہ اور کوئی وقت کا ظالم اور ستمگر ہمارے بچوں کی کنپٹی پر بندوق کی نلی رکھ کر بھی کہے گا کہ بیٹے اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو تجھے عشق خدا اور عشق رسول سے ہٹنا پڑے گا، تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، ان کی محبت سے، ایمان سے، اسلام سے، دین سے ہٹنا پڑے گا، تب تجھے زندگی کے لیے سانس لینے کا موقع دیا جائے گا. ہمارا وہ بچہ دل کی محبت کے ساتھ اس دشمن خدا سے بات کرتے ہوئے کہے، سن لے دشمن خدا، ایک بار نہیں 100 بار بھی اگر میری جان جائے، لیکن سن لے میں اپنے رب کا دامن، میں اپنے رب کے کلمے کو، میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ جب میری جان جائے اس وقت میرے دل میں عشق خدا کا اور عشق رسول کا ایسا چراغ روشن ہو کہ میری پوری زندگی اسی روشنی میں پرواز ہو، اور جب میری یہ روح پرواز ہو کر میرے رب کے پاس جائے، میرا رب بھی یہ کہہ دے کہ یہ میرا وہ سچا بندہ ہے جس کا دل میری محبت سے اور میرے آقا، میرے محبوب، میرے لاڈلے نبی کی محبت سے روشن تھا. وہ بچہ دشمن خدا کو یہ جواب دے. کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ ہاں، یہ طے کر لیجئے کہ میں نزاکت جو اس وقت کی ہے، حالات کا جو دھارا ہے، ملک کے جو حالات ہیں، مستقبل میں جو خطرات پیش آئیں گے، ہماری گزر گئی ہوگی اگر ہم 50-60 کے ہیں، لیکن خدا کے لیے اپنی نسلوں پر رحم کریے جو آنے والے حالات کو فیس کرے گی، اس کا مقابلہ کرے گی. حالات کو دیکھتے ہوئے آدھا گھنٹہ اللہ اس کے رسول کے نام پر دینا آپ کے لیے فرض ہے. اور آج پوری دنیا اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، پوری دنیا اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی ہے. فلسطین کی وہ سرزمین جہاں اس وقت حق و باطل کی جنگ شروع ہوئے، کیا آپ نے نہیں دیکھا مختلف ویڈیوز میں چھوٹے چھوٹے بچے جس انداز میں وہ اللہ کی شہادت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قربان ہونے کا اسٹیٹمنٹ اور بیان دے رہے ہیں. دنیا حیران ہے یہ کون سے بچے ہیں. اور صرف ان کے اس جواب کی وجہ سے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا، صرف اس 100 دن کے اندر، 100 دن ہو گئے ہیں، 100 دن کے اندر ابھی جو کل کی رپورٹ آئی ہے تقریباً 1 لاکھ پوری دنیا کے لوگ ان بچوں کی آواز اور میسج کو سن کر ایمان میں داخل ہو چکے. اب میں سناتا ہوں، دیکھیے کیسا عشق رسول کا چراغ روشن تھا. ایک بچہ 5 دن کے بعد، میرے خیال سے اس کی عمر، اس کی ویڈیو موجود ہے، زیادہ سے زیادہ 9 یا 10 سال کی ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی. 5 دن کے بعد ملبے سے نکالا جاتا ہے، ہاسپٹل لے جایا گیا اور ہاسپٹل میں اس کا علاج کیا گیا. اس کا چہرہ بھی زخمی اور اس کے بدن پر زخموں کے آثار، لیکن جیسے ہی اسے پہلا ہوش آیا ہے
ہوش آتے ہی اس نے کہا واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ من سویداء قلبی، اے میرے آقا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے رسول، میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں دل کی گہرائیوں سے آپ سے پیار اور محبت کرتا ہوں اور آپ کی ایک ایک طریقے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہوش میں آتے ہی اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ میں زخموں سے چور ہوں، اسے اس کی پرواہ ہے کہیں وہ عشق رسول کا چراغ، عشق خدا کا چراغ میرے دل سے بجھ نہ جائے، کمزور نہ ہو جائے۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے یہ کہا اے اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے نبی سے دل کے گہرائیوں سے پیار کرتا ہوں۔ ایک بچی سے اینکر نے پوچھا الا تخافین من ھذا، ہاسپٹل میں لیٹی ہے، زخموں سے چور ہے، اینکر نے جا کر ایسے اس کے سامنے مائک لگا دیا الا تخافین من ھذا، کیا آپ کو ان حالات سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ جواب سنیے اس بچی کا، کیا گھن گرج ہوگی بندوق اور توپوں اور میزائل میں۔ اس بچی نے فوراً پڑھ کر جواب دیا واللہ انی لا اخاف من ھذا انی اعلم انہ امتحان من رب العالمین، بخدا ہرگز مجھے ان حالات سے ذرہ برابر کوئی ڈر نہیں لگ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرا امتحان ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے میں کامیاب ہوتی ہوں یا ناکام ہوتی ہوں۔ سلام ہو اس بچی پر اور سلام ہو اس بچے پر اور سلام ہو ان ماؤں پر جو سخت سے سخت حالات میں رہ کر بھی اپنے بچوں کے دل و دماغ کی، ان کے نظریے کی، ان کی فکر کی، ان کی سوچ کی، ان کے اندر عشق رسول اور عشق خدا کا چراغ روشن رہے، اس کی فکر ایسے کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی دنیا کے سامنے حق کی شہادت دے رہے ہیں۔ ابھی ایک جرنلسٹ، ابھی 5-6 دن پہلے ایک بہت بڑا جرنلسٹ شہید کیا گیا، اس کی جو معصوم بچی میرے خیال سے 2.5 سال کی ہوگی، چچا اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، اور اس 2.5 سال کی بچی سے چچا نے پوچھا کہ اتعلم این ابو، مت کہ تمہیں پتا ہے تمہارے ابو کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا مات واستشہد، کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر اس نے سوال کیا اینا ہوا، وہ کہاں ہیں؟ فوراً اس بچی نے کہا فی الجنہ فی الجنہ فی الجنہ، اور مسکراتے ہوئے اس نے کہا فی الجنہ، وہ جنت میں ہے، وہ جنت۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی بچی کی ماں کا سایہ سر سے اٹھ جائے، کسی بچی کا والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے، بچے کو سنبھالنا 5-6 دن تک مشکل ہوتا ہے، وہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے، روتا ہے۔ سلام اس چھوٹی 2.5 سال کی بچی پر کہ اس کے دل میں ایسی اللہ کی محبت، اسے یقین ہے کہ میرا باپ شہید ہو گیا ہے، اس کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، لیکن میرا باپ جنت میں پہنچ چکا ہے۔ کیسے ماں نے سمجھایا ہوگا، کیسے ماں نے کانسیپٹ کلیئر کیے ہوں گے۔ اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اگر ہمارے بچوں پر ایک دن کا فاقہ ہو جائے، ان کو ایک دن کا کھانا نہ ملے، دوسرے دن اگر کوئی دشمن خدا اس سے کہے تجھے کھانا اس وقت ملے گا جب تو یہ کہے گا، ہم ضمانت دے سکتے ہیں کیا اپنے بچوں کی کہ ہمارے بچے ایمان سے نہیں ہٹیں گے، کوئی کفر و شرک کا جملہ نہیں کہیں گے؟ شاید ہم نے اپنے بچوں کو اس حد تک نہیں تیار کیا۔ اس وجہ سے ایک کام میں نے آپ کو یہ بتایا۔ دوسرا کام، جتنے ہمارے بچے اسکول میں ہوں، کالجز میں ہوں، ان کے کلاس یہاں چلتے ہیں، امام صاحب کی جانب سے یہاں جو کلاس چلائے جاتے ہیں، سارے لوگ، یہ میں ایک سے نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں، یہ سارے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ 1 گھنٹے کا کلاس ہمارے بچے اور بچیاں ضرور اٹینڈ کریں تاکہ بنیادی کانسیپٹ ان کے کلیئر ہو جائیں اور دل میں اللہ کے رسول کی سچی محبت، ان پر قربان ہونے کا جذبہ بیٹھ جائے۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری دونوں ادا نہیں کی، ہم چاہے جتنے بڑے دیندار ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، پرہیزگار ہوں، اگر ہم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی اور اسی حال میں ہماری موت آ گئی، میرے عزیز بھائیوں، اگر ہمارے بچے غلط رخ پر گئے تو کل قیامت کے دن یہی بچے اللہ سے کیا کہیں گے؟ قرآن کا بیان سنیے، وہ بچے کہیں گے، ان کا دامن پکڑ کر اپنے گھسیٹ کر اپنے رب کے پاس لے جا کر کہیں گے ربنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من
العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے گارجین تھے، یہ ہمارے پیرنٹس تھے، یہ ہمارے والدین تھے، انہوں نے ہمیں سچی صحیح دین کی تعلیم و تربیت نہ دی، اس کی وجہ سے ہم غلط رخ پر چلے گئے تھے۔ اے ہمارے رب، آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی سزا آپ مجھے دیں اس سے دوگنی سزا آپ میرے والدین کو دیجئے، اور جتنی لعنت اپنی ہو سکتی ہے ان پر برسائیے، یہ اسی کے مستحق ہیں۔ کیا ہوگا اس وقت جب بیٹا ہمارا دامن اور گریبان پکڑ کر رب کے سامنے یہ فریاد کرے گا؟ خدا کے لیے میرے بھائیوں، یہ وہ دو کام ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے، اور پوری اس کی محنت کی جائے، محلے کے اندر ایسی فضا قائم کی جائے کہ پورے محلے کا ایک ماحول ایسا ہو، سارے بچے ساری بچیاں ان اسلامک کلاسز کو اٹینڈ کریں، اور آپ کی گھر میں بھی ذمہ داری ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان کے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، آقا کی زندگی کی روشنی میں ان کے اندر ایسا عشق خدا، اس کے رسول ایسا بٹھا دیجئے کہ وقت کا کوئی فتنہ ہمارے بچوں کو ڈس سے نس نہ کر سکے۔ کریں گے انشاءاللہ یہ دو کام؟ اگر یہ دو کام آپ نے کر لیے تو ہمارا آنا بھی وصول، آپ کا جلسے میں بیٹھنا بھی قبول، اور آنے والے تمام مہمانوں کا آنا بھی قبول، جو خرچ کیا ہے وہ بھی قبول، اور اگر میرے عزیز بھائیوں نہیں کیا تو کل قیامت کے دن جواب تو ہمیں آپ کو دینا پڑے گا۔ اس وجہ سے ہم اور آپ نیت کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم آج کے اس جلسے سے جانے کے بعد فوری طور پر یہ دونوں کام شروع کر دیں گے۔ خدا کرے اللہ تعالیٰ ہماری اس پوری قوم کو صحیح سمجھ، صحیح فکر اور صحیح دین کا صحیح فہم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق، سچی محبت، آپ پر سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ایسا پیدا ہو جائے کہ جب ہماری موت آئے تو عشق رسول سے ہمارا دل بالکل روشن ہو، ہم سچے نبی کے غلام بن کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تکلیف نہ ہو، باقی اگر تکلیف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، درود شریف پڑھنے پھر ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم کما تحب وارضى۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا قضيت ولك الحمد بعد الرضا، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإحسان، يا دائم الإحسان، يا قديم الإحسان، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا۔ اے اللہ، اے ہمارے کریم و رحیم رب، اے اللہ جس فضل و کرم سے آپ نے ہمیں اپنے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے موت تک اس سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس کلمے کی دولت، جس ایمان کی دولت، اور جس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کی قیمتی دولت عطا فرمائیے، یا اللہ اسی فضل و کرم سے موت تک اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور و بے بس ہیں، عاجز و تنگ دست و تہی دست ہیں، یا اللہ کنگال و کلاش و بھکاری ہیں، یا اللہ آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ آپ اپنے نبی پاک علیہ السلام کی سچی محبت، آپ کی سچی اطاعت، آپ سے سچا عشق عطا فرما۔ یا اللہ عشق رسول اور عشق خدا کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، نبی پاک علیہ السلام کی سچی عقیدت سے ایسا روشن ہو کہ ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہونے پائے، پوری زندگی ہم آقا کے حکم کے مطابق گزارنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں بھی یہ امت پریشان حال ہے،
सब आपकी निगाहों के सामने हैं। या अल्लाह अपने फजल व करम से रहम का मामला फरमा। या अल्लाह खुसूसन सरज़मीन फ़लस्तीन पर आपके बंदे और बंदियाँ, यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चे और बच्चियाँ आपकी दीन की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए, उस सरज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। या अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमा, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा, उनके खून के एक एक कतरे को कबूल फरमा। या अल्लाह मैदान महशर में जब उन बंदों और बंदियों की सफ़े लगें जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी अपना खून लेकर आपके दरबार में खड़े हों, या अल्लाह हम जैसे नालायकों को भी उन्हीं की सफ़ में कहीं जगह अता फरमा। या अल्लाह उन्हीं की सफ़ में कहीं जगह अता फरमा। या अल्लाह हम अपने नबी से बहुत दूर चले गए, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए। हमने अपने नबी को तरीक़े को छोड़ा, उसकी वजह से आपने शायद हमसे भी आपने मुंह मोड़ लिया। या अल्लाह शायद आप भी हमसे बहुत दिनों से नाराज़ हो गए हैं क्योंकि हमने आपके नबी के तरीक़े को छोड़ दिया। या अल्लाह हम सब मिलकर आज की मजलिस में माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमारे इस कसूर को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों को माफ़ फरमा, जिंदों को भी माफ़ फरमा, और जो आपके दरबार में जा चुके हैं उन्हें भी माफ़ फरमा। या अल्लाह इस इजलास को कबूल फरमा, आने वालों को कबूल फरमा, मेहनत करने वालों को कबूल फरमा, पैसा लगाने वालों को कबूल फरमा, इंतज़ाम करने वालों को कबूल फरमा, मोहब्बत की निगाहों से देखने वालों को कबूल फरमा। या अल्लाह एक एक बात पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पूरी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐसी प्यारी ज़िंदगी हो कि जब हमारी रूह परवाज़ हो और रूह आपके सामने हाजिर हो तो आप देख कर और खुश होकर कहें, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ए मेरे बंदे, तूने मुझे राज़ी और खुश कर दिया और हमेशा हमेशा के लिए मैं तुझसे राज़ी हो गया। और जब कल मैदान महशर में हमारी मुलाकात हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो और आप हमें दूर से देखें तो आप देखकर हमें पहचान लें और अपने करीब बुला लें और अपने हाथों से जामे कौसर पिला दें, अपनी मोहब्बत से सरशार फरमा दें, अपने गले से लगा लें और अपनी प्यारी ज़बान से कह दें कि मेरा सच्चा और अच्छा उम्मती आ गया। या अल्लाह ये हमारे दिल की सबसे बड़ी तमन्ना है। या अल्लाह इसे पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरी फरमा दीजिए। या अल्लाह पूरी फरमा दीजिए। जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। या अल्लाह हम सबको मौत तक अपने नबी के दीन पर कायम व दायम फरमा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। या अल्लाह हमने जितनी भी दुआएं की हैं सारी दुआएं अपने फजल व करम और अपने हबीब, अपने लाडले रसूल, अपने चहीते रसूल और वजह कायनात फ़ख्र मौजूदात ताजदार बदहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। रब्बना फ़ग़फ़िर लना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिहि व हबीबिहि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत इत्मीनान से यहाँ पर जो है मुसाफा जो है मुसाफा लाइन से लग के करके जाइए। और माशाल्लाह तबर्रुक भी मिल गया है आप हजरात को। आगे थोड़ा सा आगे तबर्रुक